السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 343واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اتوار کے دن مہاراشٹر نگر پالیکاؤں کے جو الیکشن ہوئے اس کے ریزلٹ کل سامنے آ گئے۔ ریزلٹ دیکھنے کے بعد مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ الحمدللہ اکثر جگہوں پر ہمارا سیکولر جو ووٹر ہے وہ بیدار ہو چکا ہے، اور اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا سبق سن کر بعض جگہوں پہ لوگوں نے ایک ہی کینڈیڈیٹ کو مشورے سے کھڑے کیا، بعض جگہوں پہ اگر دو چار بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے لوگوں نے مشورے سے ایک ہی امیدوار کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ ہم بی جے پی مکت کا جو سپنا دیکھ رہے ہیں اس میں ہم کو بہت زیادہ کامیابی ملی، اور راشٹروادی اور کانگریس ان دونوں پارٹیوں کا واپس سے کم بیک ہو گیا۔ اس الیکشن میں کامیاب ہونے والے تمام ہی جو نگر سیوک ہے اور جتنے بھی نگر ادھیکش ہے ان تمام کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے فاؤنڈیشن اصلاح معاشرہ کی طرف سے، اور ہمارے فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ورلڈ وائڈ ممبرس ہیں ان تمام کی طرف سے بھی میں آپ تمام نئے چن کے آنے والے نگر سیوکوں کو، نگر ادھیکشوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور بھائی آپ لوگوں کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام آپ ذرا دھیان سے سنیں، توجہ کے ساتھ میں سنیں کہ دیکھو یہ وقت جشن منانے کا، خوشی منانے کا، بلکہ اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر منتخب کیا، خلیفہ بنایا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا کہ ابوبکر مجھے بہت بڑی ذمہ داری والے کام میں ڈال کر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ رونے کا نہیں، خوش ہونے کا وقت ہے، اب تو آپ امیر بن چکے ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں، بادشاہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے میں اپنے گھر کا ذمہ دار تھا، اب میں پوری امت مسلمہ کا ذمہ دار بن چکا ہوں، اس لیے اگر جتنا حصہ میرے انڈر میں آتا ہے اگر وہاں پہ کوئی بھوکا ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی بیمار ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، یہ تمام لوگوں کی اب ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم کو ملے گا کہ وہ رات کے وقت میں گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی مسافر تو نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی تو نہیں ہے، اس طریقے سے اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنی عمارت کا، خلافت کا ایسے حق ادا کیا۔ اب آپ لوگ بھی جو نگر سیوک بن گیا ہے اس کا جتنا ایریا ہے وہ اتنے پورے ایریے کا ذمہ دار ہے، جو نگر ادھیکش بن چکا ہے وہ اپنے پورے شہر کا ذمہ دار ہے، اس کے پورے شہر میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی بے گھر ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تجھے ذمہ دار بنایا تھا، تو نے ان لوگوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آپ کو اللہ نے بہت اہم کام کی ذمہ داری دی ہے۔ یہ کوئی آج کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس اور دین یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ پالیٹکس بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے۔ اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو جیسے سوشل ورک انہوں نے کیا، آج کے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ویسا سوشل ورک کرنے کا۔ ہمارے زمانے میں جو لوگ دین اور پالیٹکس کو الگ الگ سمجھتے ہیں، ایکچولی بیچاروں کا پرابلم یہ ہے ان کو خود کو آج تک دین سمجھ میں نہیں آیا کہ دین کیا ہے۔ صحابہ کی اور اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے کیسے سوشل ورک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کی دکانوں کا حال دیکھتے تھے، کس کے کاروبار وغیرہ کیا چل رہے ہیں، ان کو مشورے دیتے تھے، یہ نہیں یہ کاروبار کرو، یہ کاروبار ایسا نہیں ایسا کرو۔ باغات میں جاتے تھے انصار مدینہ کے، ان کو سکھاتے تھے کہ یہ نہیں اس کی کھیتی ایسی نہیں ایسی کرو۔
یہ کھجوروں کے درخت کی جو ہے ایسی ایسی تعبیر کرو، اس کو ایسا نہیں ایسا پیرو، اور اللہ کے نبی ایسے نئے نئے فارمولے ان کو بتاتے تھے جو آج ہمارے زمانے میں ایگریکلچر یونیورسٹیز کے اندر جو بچے بی ٹیک اور ایم ٹیک کرتے ہیں ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی 1450 سال پہلے انصار مدینہ کو سکھا کے جا چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے پیارے نبی، یہ سب سوشل ورک کی لائن ہے۔ پھر سوشل ورک میں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اللہ کے نبی کا خزانہ ہوتا تھا، جہاں سے بھی صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا جو مال آتا تھا وہ ان کے پاس جمع ہوتا تھا۔ اب کوئی ننگا آ گیا تو اس کو اس میں سے کپڑے پہنا دیے جاتے تھے، کوئی بھوکا آ گیا تو اس میں سے اس کو کھانا کھلا دیا جاتا تھا، کوئی مجبور آ گیا، مقروض آ گیا تو وہ حضرت بلال کے پاس جو جمع ہوتا تھا اس میں سے اس کا قرضہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ آپ کو سوشل ورک سے بھری ہوئی ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، کائے کے لیے؟ یہ سوشل ورک نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک جگہ آپ نے دیکھا بچے بھوک میں بل بلا رہے ہیں تو وہ واپس آئے، بیت المال سے کچھ سامان لیا، اپنی کمر پر رکھا اور لے جا کر وہاں پکایا، کھلایا۔ ہمارے زمانے میں آج کون سا گرام پنچایت کا ممبر، کون سا نگر سیوک اپنے ایریے میں رہنے والوں کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتا ہے، ایسا سوشل ورک کرتا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ چلو نگر سیوک کی، گرام پنچایت ممبر کی بات چھوڑو، ہمارے زمانے کا کوئی مفتی صاحب بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا۔ اس کے مسجد میں اگر کوئی بھوکا آ جائے، ننگا آ جائے تو اس کو اپنے گھر پہ لے جا کر کھلائے۔ کوئی دیندار بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا جو حضرت عمر فاروق نے آنے والے مسافروں کے ساتھ میں معاملہ کیا۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، سوشل ورک یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، لیکن ہماری نیتیں صاف ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے کہ یہ عہدہ، یہ پد، یہ پوسٹ گھمنڈ کی، اکڑ کی، اس کی چیز نہیں ہے کہ اب آپ نگر سیوک بن گئے یا نگر ادھیکش بن گئے تو 8 دن کے اندر آپ کے گھر کے سامنے نئی کار آ گئی، نئی گاڑی آ گئی، آپ کے بچے 2.5 لاکھ کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگ گئے، آپ کے پیچھے 8-10 چیلے چپاٹے ہو گئے، آپ کے کپڑے وغیرہ پہننے کا اسٹائل چینج ہو گیا، بات کرنے کا انداز بدل گیا۔ نہیں، یہ چیزیں اگر آپ میں آ رہی ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی آپ اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہو۔ آپ کا جو تواضع ہے، آپ کی جو عاجزی ہے، آپ کی جو انکساری ہے وہ اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ اب آپ نے اپنے ایک ایک محلے کے لوگوں کا خیال رکھنا سیکھ لینا چاہیے، اور آپ کو اپنے جیب سے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی نئے نگر سیوک، نئے نگر ادھیکش ہے، ان کو میں کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنا بھی کیا کہ گورنمنٹ کی جو اسکیمیں آتی ہے، خاص طور پہ آج مائنورٹیز کے لیے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے الگ الگ اسکیمیں، گھر کی اسکیمیں ہیں، گیس کی اسکیم ہے، بیماری کی اسکیم ہے، راجیو گاندھی کی اسکیم ہے جس میں پورا کا پورا علاج فری میں ہوتا ہے۔ بہت ساری اسکیمیں گورنمنٹ کی ایسی ہے، بس آپ ان اسکیموں کی جانکاری لو، معلومات لو، اپنا ایک آفس جہاں پہ ہوگا وہاں پہ آنے والوں کو وہ اسکیموں کی معلومات دے کر حتی الامکان کوشش کرو کہ آپ ان لوگوں کو اس اسکیم کا فائدہ دلا سکے۔ آپ کے ایریے میں جتنے بے روزگار نوجوان ہیں ان کو مولانا آزاد کارپوریشن لمیٹڈ سے قرضے دلاؤ، اس لیے کہ آپ نگر ادھیکش یا نگر سیوک بن چکے ہیں تو آپ کے بات کی، آپ کے لیٹر کی، آپ کے سفارش کا اب وہاں پہ وزن ہے۔ ہر نوجوان کو، وہ نوجوان بھی جنہوں نے آپ کے خلاف میں کام کیا، جنہوں نے آپ کے اپوزٹ پارٹی کا کام کیا، اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میرا اپوزیشن والا ہے یا میرا دشمن ہے، اب جو بھی ہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ آپ کو تمام نوجوانوں کے لیے آپ کو اپنے جیب سے دینا نہیں ہے، بس آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایسے نوجوانوں کو قرضے دلا سکتے ہیں۔ چھوٹی دکان والا ہے اس کو بڑا قرضہ دلا کے بڑی دکان بناؤ۔ یہ تمام چیزیں گورنمنٹ آلریڈی مسلمانوں کے لیے دے رہی ہے۔ جو پڑھے لکھے بچے ہیں جنہوں نے 10ویں پاس کیا، 12ویں پاس کیا، ان کے لیے اسکالرشپ کی اسکیمیں آ رہی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ۔ اب آپ نگر سیوک بن چکے ہیں، نگر ادھیکش بن چکے ہیں، آپ کا کام ہے آپ ایسے نوجوانوں کو اسکالرشپ کی اسکیمیں دلائے،
جو اچھے اور بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو ڈی ایڈ بی ایڈ کرانے میں، ان کو ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کرانے میں گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ اور فنڈ دلائے، تاکہ آپ کے ایریے کے بچے ڈاکٹر بن سکے، انجینئر بن سکے، ٹیلنٹڈ بچے آگے بڑھ سکے۔ جو بے روزگار نوجوان ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا جو امپلائمنٹ نیوز پیپر نکلتا ہے اور آج کل اس کی ویب سائٹ بھی ہے، اس کے ذریعے سے معلوم کرے، بچوں کو فارم بھر کر دے، اپنے پاس میں ایک کمپیوٹر، ایک اسکینر اور ایک آدمی کو بٹھائے اور وہ یہ تمام کام کر کے لوگوں کو دے۔ آدھار کارڈ کے لیے لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کے اپنے ایریے میں، اپنے محلے میں، آپ کے اپنے آفس کے اندر لوگ آ کے اپنے آدھار کارڈ میں کریکشن کر سکتے ہو۔ یہ تمام چیزیں آپ کرو، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جس وارڈ میں آپ چن کر آئے ہیں، آپ نے ایک وہاں پہ کلینک اوپن کرنا چاہیے۔ اپنے محلے، اپنے ایریے کے لوگوں کے لیے وہ آپ کا پرائیویٹ کلینک ہو، جس میں بغیر فیس کے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہو۔ یہی نگر سیوک کی اور نگر ادھیکش کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے محلے والے بھٹک رہے ہیں، چکن گنیا سے لوگ پریشان ہیں اور دوسری نئی نئی بیماریوں سے، اب آپ چن کے آ چکے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ایک کلینک بھی وہاں پہ اپنے وارڈ کے لوگوں کے لیے اوپن کریں، تاکہ لوگ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے وہاں پہ آ کے اپنا علاج کرا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے یہاں پہ ہمارے جو بڑے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں، اکثر جو بڑے بوڑھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ گھروں میں بیٹھے تو آج کل کی ماڈرن بہویں بیٹھنے نہیں دیتی، بولتی جا ذرا دادا کو مسجد میں چھوڑ کے آ۔ اب وہ دادا کو مسجد میں لا کے چھوڑے تو مؤذن صاحب اور امام صاحب دادا کے تاپ سے پریشان ہو جاتے، کیونکہ گھر میں ٹکنے نہیں دیتے، مسجد میں آئے تو مسجد میں وہ بیچارے امام اور مؤذن کو ٹکنے نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے آپ ایک 8-10 بینچوں کا انتظام کریں۔ تمام نیوز پیپرز جو آتے ہیں وہ وہاں پہ ان کے پڑھنے کا انتظام کرے، وہاں پہ ایک ایسا باکس بنائیں۔ اور میں یہ تمام چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے جو محنت کرنے والے نگر سیوک ہے وہ لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں میرے ایریے میں، اور میں جہاں پہ امامت کرتا ہوں ان کا حال تو ایسا ہے بیچاروں کا، ان کو خالی فون کرنے کی ضرورت ہے، وہ فون کے اوپر ہی ہر کام کر کے دیتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں لوگ جب کر رہے ہیں تو لوگوں کو ان سے محبت بھی ہے۔ اگلے الیکشن آنے سے پہلے لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ نہیں بھائی اپنے کو کسی اور کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ اس کا ریزن، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھائی انہوں نے قوم نے جو ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ووٹ دیا تھا وہ اس کے اوپر کھرے اترے ہوئے ہیں۔ تو آج آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو پالیٹکس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آپ کو ہر چیز پہ ثواب مل رہا ہے، بھلے ہی فنڈ گورنمنٹ دے رہی ہو، بھلے ہی پیسہ کسی اور طرف سے آ رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کو سنت زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور صحابہ کے سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ تمام چیزیں آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب بنانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا کروں گا، ہمارے تمام جتنے بھی نئے آئے ہوئے ممبران ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی مزید کامیابی عطا فرمائے اور مزید قوم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اتحاد اتفاق کے ساتھ میں آنے والے ابھی جو 2017 کے الیکشن ہیں اس میں بھی ہم کو محنت کر کے اسی طریقے سے مشورے سے امیدوار طے کر کے مشورے سے کام کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔